آج ہم جس ٹاپک پہ بات کریں گے وہ ہے عید الاضحیٰ یعنی قربانی کی عید۔ عید الاضحیٰ اسلام کے دو عظیم تہواروں میں سے ایک عظیم تہوار ہے جسے ہم مسلمان نہایت ہی باوقار انداز میں مناتے ہیں۔ ہم مسلمانوں کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے، لہٰذا اسی کا دیا ہوا ہم اس کے حضور پیش کرتے ہیں کہ اے پروردگار، ہماری طرف سے یہ نذر و نیاز ہے، اسے قبول فرما۔ یہ نذرانہ قربانی اس لیے ہوتا ہے کہ عام زندگی میں انسان اللہ کی راہ میں کچھ دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ قربانی اس بات کا مظہر ہے کہ ہاں، ایک قابل چیز ہے جو بندے کو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتی ہے اور وہ بندہ اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کرتا ہے۔ یہ روز سعید قربانی کا وہ عظیم واقعہ یاد دلاتا ہے جو دراصل اسلام کی روح کا پتہ دیتا ہے۔ اسلام کی روح یہ ہے کہ انسان کا ہر عمل، اس کی پسند و ناپسند اللہ تعالیٰ کی مرضی کے تابع ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل اور اس کی رضامندی کی خاطر وہ بڑی سے بڑی قربانی دینے کے لیے ہر وقت تیار رہے، یہاں تک کہ اپنی عزیز ترین متاع کی قربانی دینے سے بھی دریغ نہ کرے۔ یہ ہے اصل روح اسلام۔ چنانچہ اسی طرز عمل کا عظیم مظاہرہ تاریخ انسانی نے آج سے تقریباً 4,500 سال پہلے ہوا، جب 100 سال بوڑھے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے لخت جگر کو اللہ تعالیٰ کے اشارے پر قربان کرنے کی نیت سے منا کی وادی میں لے گئے اور ان پر گردن پر چھری چلا دی۔ اس واقعے کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ صافات میں بیان کیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑھاپے میں صالح بیٹے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تھی۔ آپ کی دعا کے یہ الفاظ ہیں: ربی حب لی من الصالحین، آیت نمبر 100۔ اے رب، مجھے بخش دے، مجھ کو نیک بیٹا عطا فرما۔ آپ علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: فبشرہ بغلام حلیم، یعنی ہم نے آپ کو خوشخبری دی ایک لڑکے کی جو ہوگا تحمل۔ چنانچہ آپ علیہ السلام کو 87 برس کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے بیٹے کی خوشی سے نوازا۔ جب آپ کا یہی بیٹا یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر تقریباً 13 برس کی ہوئی تو آپ علیہ السلام کی عمر 100 سال تھی، تو آپ کو خواب میں اشارہ ملا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر دو، یعنی اپنی کوئی عظیم ترین شے کو ہماری راہ میں ذبح کرو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بہت سوچ سمجھ کے بعد یہی فیصلہ کیا کہ میری سب سے عظیم ترین شے میری اولاد ہے، یعنی میرا بیٹا ہے جو مجھے بڑھاپے کی عمر میں ملا، تو میں اسے ہی اللہ کی راہ میں ذبح کر دوں گا۔ بیٹے سے بات ہوئی، اس نے بھی کہا کہ ابا جان، جو حکم ہو سر آنکھوں پر۔ باپ بیٹے کا سوال اور جواب قرآن پاک میں بھی درج ہے، جس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے: پھر جب پہنچا اس کے ساتھ دوڑنے کو کہا۔ ابراہیم علیہ السلام نے: اے بیٹے، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تجھ کو ذبح کرتا ہوں، پھر دیکھ تو تیری رائے کیا ہے؟ بولے اسماعیل علیہ السلام: اے باپ، آ کر ڈال، جو تجھ کو حکم ہوتا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ مجھے صبر کرنے والوں میں پائے گا۔ جب دونوں باپ بیٹوں نے اسلام کی روش اختیار کی، یعنی سر تسلیم خم کر دیا، تو قرآن پاک میں کچھ اس طرح بیان ہوا ہے: اسلمہ کا لفظ قرآن پاک میں بیان کیا گیا ہے، جس کے معنی فرما برداری اور اطاعت گزاری کے ہیں۔ اور باپ نے اپنے بیٹے کو پیشانی کے بل بچھاڑ دیا، یعنی ذبح کرنے کے لیے۔ روایت میں آتا ہے کہ چھری بھی چلا دی، لیکن اللہ تعالیٰ نے تو بس امتحان لینا تھا، جو وہی مقصود تھا۔ چنانچہ حکم الہی کی وجہ سے وہاں پر اسماعیل علیہ السلام کی جگہ وہاں پہ ایک مینڈھا لے آیا گیا۔ روایات میں آتا ہے: ہم نے اس کو یوں پکارا کہ اے ابراہیم علیہ السلام، تو نے اپنا خواب سچ کر دکھایا، ہم یوں ہی بدلہ لیتے ہیں احسان کرنے والوں کو۔ گویا تم اپنے امتحان میں کامیاب ہو گئے، بلکہ تمہیں اس شان سے کامیابی ملی ہے کہ خود اللہ تعالیٰ نے تحسین کی ہے اور آپ کو شاباشی ارشاد فرمائی ہے۔ قرآن پاک میں آگے ارشاد فرمایا کہ ہم نے فدیے کے طور پر انہیں یعنی ابراہیم علیہ السلام کو ذبیح عظیم سے نوازا اور اس سنت پر باقی رکھا کہ بعد میں آنے والے اور بھی گروہوں کو، یعنی یہ قربانی اب ہمارے لیے یعنی آنے والی نسلوں کے لیے ایک نشانی کے طور پر رکھ دی گئی۔
جسے ہم عید الاضحیٰ کے نام سے یاد کرتے ہیں، اور ہم عید کے موقع پر اسی واقعے کی یاد مناتے ہیں۔ چنانچہ ایک موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اے اللہ کے رسول، یہ قربانیاں کیا ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ عید الاضحیٰ کا اصل پیغام یہی ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر دے۔ قربانی کی روح یہ ہے کہ آدمی اللہ کی رضا کی خاطر بڑی سے بڑی شے قربان کرنے کے لیے تیار رہے۔ اب ہم قربانی کی فضیلت کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ قربانی کرنے والے کو کس کس اجر و ثواب کا ثواب دیا جائے گا۔ حدیث مبارکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بروز قیامت قربانی کا جانور اپنے خون اور گوشت کے ساتھ لایا جائے گا اور 70 گنا اضافے کے ساتھ تمہارے میزان میں رکھا جائے گا۔ حدیث مبارکہ میں حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے اجر و ثواب کی نیت سے اور خوش دلی کے ساتھ قربانی کی، وہ قربانی اس کے لیے آگ سے حجاب یعنی رکاوٹ ہو جائے گی۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص قربانی کرنے کی طاقت رکھتا ہو اور اس کے باوجود بھی قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ کی طرف حاضر نہ ہو۔ اس حدیث مبارکہ میں ان لوگوں کے لیے درس عبرت ہے کہ جو پیسے ہونے کے باوجود بھی قربانی نہیں کرتے۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قربانی کرنے والے کو قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے میں نیکی ملتی ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ارشاد ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اے فاطمہ، اپنے قربانی کے جانور کے پاس کھڑی رہو، اس لیے کہ اس کے خون کا جو پہلا قطرہ گرے گا اس سے تمہارے گزشتہ گناہوں کی مغفرت کر دی جائے گی۔ عرض کرنے لگیں کہ اے اللہ کے رسول، کیا یہ صرف ہمارے اہل بیت کے لیے خصوصیت ہے یا ہمارے باقی مسلمان بھی اس میں شریک ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے فاطمہ، یہ فضیلت ہمارے لیے بھی ہے اور باقی مسلمانوں کے لیے بھی ہے۔ تقبل اللہ طاعتکم، اللہ تعالی ہم سب کی تمام عبادتوں کو، ہماری تمام قربانیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ پاک اپنی راہ میں زیادہ سے زیادہ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ویڈیو سن کر زیادہ سے زیادہ لوگوں کو بھیجیے تاکہ زیادہ لوگوں کی اصلاح ہو سکے۔ جزاک اللہ خیرہ۔